مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈیندائی ڈھا دے جو کچھ ڈیندائی پر کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا اے پر کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا اے مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندائی پر کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندائی رب دلاں وچ رہندائی۔ السلام علیکم دوستو، آج 28 مئی 2022 کا ایک خوبصورت دن یعنی ہفتے کا دن، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی نیلے آسمان کے سامنے جاری، اور آپ میرے ساتھ ساتھ فرینکفرٹ جرمنی کا وہ علاقہ جہاں اکثر و بیشتر ساتھ نظارے کرتے ہوئے چند باتیں سنتے ہوئے میرے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک پنجابی کا شعر سنا۔ اس شعر کو بیان کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دنیا جہان میں جماعت احمدیہ کی جو ترقیات ہیں، جو قرآن کریم کے تراجم ہیں، جو دنیا میں غریب ممالک میں مختلف طرح کے پروگرام چل رہے ہیں مدد کرنے کے، اسی طرح ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں کو، احمدیوں کو، دوسری قوموں کے لوگوں کو ایک موقع میسر ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کے لیے پہنچ سکتے ہیں۔ عید کا موقع ہو یا کوئی اور آسمانی آفت ہو لوگوں پہ، اس پہ ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے آپ مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس بعض انسان دنیا میں آج کل ایسے ہیں جن میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ان کا نام سنیں آپ، غلام رسول، اب یہ نام غلام رسول، اس پہ جب انسان کی پہلی توجہ جاتی ہے تو یہی لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی شریف النفس انسان ہوگا جو نام ہی غلام رسول رکھا گیا ہے، اور پھر اس کو نام دیا گیا چینل کو آقا کا غلام۔ اب بات یہ ہے محترم غلام رسول صاحب، آپ کا نام سن کے انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آپ شریف النفس انسان ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی پہ ایمان رکھتے ہیں، مگر آپ کے جو الفاظ ہیں، جو آپ جماعت احمدیہ کے خلفاء یا جماعت احمدیہ کے جو بھی بڑے بڑے رہنما ہیں، جو جماعت احمدیہ کے نظام میں خدمت کر رہے ہیں، یا عام لوگ جو بڑے عہدے پہ نہ ہوں لیکن کسی طرح جماعت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے متعلق جو آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو آپ کا انداز بیان ہے، الفاظ کو بھی چھوڑیں، جو آپ کا انداز بیان ہے تضحیکانہ اور ایسی مغلظانہ آپ کی وہ جو تحریرات ہیں، جو آپ کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، یا جو آپ ہیڈ لائنز لگاتے ہیں آپ چینل پہ، آپ نے کبھی بالکل اکیلے ایک ایسے ماحول میں بیٹھ کے جہاں آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ، آپ کے بچوں کا چہرہ ہو، اور آپ سوچ رہے ہو کہ آپ
یقین کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ ایمان رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ، اور پھر ختم نبوت پہ آ کے آپ کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ آپ مانتے ہیں ان کو جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، ہر لحاظ سے خاتم النبیین، یعنی کہ ان کے بعد کوئی کسی قسم کی نبوت کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ آپ کا اختلاف صرف اتنا ہے کہ جماعت احمدیہ کا جو ایمان ہے، یا جو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درجہ ہے نبوت میں، اس سے اوپر کوئی نبی درجہ نہیں پا سکتا۔ آپ کا مقام سب سے بلند ہے، اور نبوت جو کہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر آپ وہ انعامات مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو حضرت ابراہیم کی امت پہ کیے گئے، اور اس امت میں نبوت والا انعام بھی موجود ہے، اولیاء والا انعام موجود ہے، شہداء کا انعام موجود ہے، یہ سارا آپ مانگتے ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی آپ اس کو نہ ماننے والے، اس پہ ایمان نہ رکھنے والوں کو آپ تضحیق کا نشانہ بناتے ہیں، آپ ان کے اوپر ایسے الزام لگاتے ہیں جو ان کے ماننے والوں کے لیے بہت گراں گزرتے ہیں، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، دل چھلنی ہوتے ہیں۔ میں نے یہ جو شعر شروع میں پڑھا کہ مسجد ڈھا دی، مندر ڈھا دی، پر دل نہ کسے ڈھا دی جو کچھ ڈھیندا، پر کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا، اس کا یہ مطلب یہ بنتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، خدا تعالیٰ کے جو انسان ہیں، ان کو دکھ پہنچانا، خواہ وہ کسی بھی رنگ میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، خدا تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، اور اس کے نبی کو بھی پسند نہیں ہے۔ آپ غلام رسول صاحب، آپ کا نام جو ہے وہ بڑا ایک اٹریکٹیو نام ہے کہ رسول کا غلام، اور آپ نے چینل کا نام بھی آقا کا غلام رکھ دیا۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی والے الفاظ استعمال نہیں کرنے، کوئی تضحیقانہ الفاظ استعمال نہیں کرنے، ایک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ بات مخاطب ہوں۔ اور جو دوست دنیا میں سن رہے ہیں، دیکھیں ایک نام ہے شیخ کے متعلق اگر کوئی بندہ نام سنتا ہے تو آٹومیٹک دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ شیخوں کا کام، ان پہ لطیفے بڑے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی شیخی بغیرنا، شیخ اپنے آپ کو شو کرنا، اوکے پہلے نام سنتے ہی، اور ان کا بھی ایک کردار ہے، ان کا بھی اب ہم بات اس پہ کریں گے کہ آپ حضرات جو خلافت احمدیہ کے خلاف، یا جماعت احمدیہ کے جو ناظران ہیں، جو جماعت کی خدمت میں مامور ہیں مختلف شعبوں میں، ان کے متعلق جب آپ زبان لمبی کرتے ہیں، زبان لمبی، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا جانور ہے جس کی زبان لمبی ہوتی ہے، جب اس کو سخت گرمی لگتی ہے تو وہ زبان باہر نکال کے ہوا، وہ عمل تبخیر کے ذریعے اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، کیونکہ اس کو گرمی لگی ہوتی ہے۔ اور اس جانور کے ساتھ یہ زبان کا لفظ، مطلب اس کی مثال دی جاتی ہے کہ آپ کی زبان بہت لمبی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ اپنی زبان کو اس جانور کی طرح کیوں لمبی کرتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی تکلیف، کوئی پرابلم، کوئی گرمی پہنچی ہوئی ہے جسم کے اندر، تو آپ کو کیا ٹھنڈک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ اس جانور کی طرح آپ کو وہ عمل تبخیر چاہیے کہ آپ زبان لمبی کریں، آپ سوشل میڈیا پہ آئیں، اور جو شرفاء ہیں دنیا کے اندر، جن کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، جن کے ساتھ آپ کا نظریاتی اختلاف ہو، مذہبی اختلاف ہو، جیسا بھی اختلاف ہو، آپ کو یہ حق کسی بھی طرح نہ اللہ دیتا ہے، نہ اللہ کا نبی دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہت بڑا ستار ہے، اور وہ ستاریت کو پسند کرتا ہے، وہ کسی کی خامی پہ پردہ ڈالنا پسند کرتا ہے۔ تو آپ ایک انسان ہو کے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، آپ لوگوں کے اوپر نہ صرف یہ کہ ان کے اندر اگر کوئی خامی نہیں ہے،
ان کے اندر کوئی جینوئن غلطی خامی نہیں ہے، آپ اپنے پاس سے بنا کے ایسی باتیں ان کے اوپر ڈونستے ہیں یا اس کے اوپر چسپاں کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ستاریت کا سبق دیتا ہے، اور آپ لوگ جو بھی اس وقت دنیا میں، مجھے نہیں علم، بے شمار قسم کے نئے منافق پیدا ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ اگر آپ دیکھیں، ایسے منافق ہیں، ایسے انداز میں بیٹھے ہیں کہ وہ لوگوں کو بغیر اجازت کے گروپ بنا کے اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو گروپ آپ کو ملتا ہے، کسی دوست نے آپ کو ایڈ کیا ہے یا آپ کسی میں، وہاں جو نمبر پڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو بغیر اجازت کے اٹھا کے اپنے گروپ میں ایڈ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ وہ والا صرف آپشن رکھتے ہیں کہ ان تک اپنی مغلظات پہنچاتے رہیں، خلفائے احمدیت کے بارے میں، جو جماعت کے جو عہدیداران کے بارے میں جو مرضی بکواس اور غلاظت بکتے رہیں اور ان تک پہنچائیں، اور ان کو یہ حق ہی حاصل نہ ہو کہ وہ آپ کو جواب دے سکیں، وہ آپ کے منہ توڑ آگے سے اس کے اوپر اپنا اظہار کر سکیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی اس دنیا کا دستور ہے کہ آپ پہلے ان کو بغیر اجازت کے ایڈ کریں اپنے گروپ میں، یا ایک گروپ بنا، اس کے بعد آپ صرف یہ آپشن رکھیں کہ ایڈمن جو ہے وہ خبر شیئر۔ کینیڈا کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ ناسور، وہ جو منافق ہیں جن کو جماعتی نظام سے کوئی اختلاف پیدا ہوا، کسی بات پہ کوئی فیصلہ ہوا جماعتی نظام کی طرف سے، انہوں نے سمجھا کہ ہماری عقل جو ہے، ہماری فہم جو ہے وہ ان سے زیادہ ہائی ہے، تو ہمارا فیصلہ، ہماری بات سنی جائے۔ لیکن جب جماعت نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ نظام کے تحت چلیں، فلاں گروپ آپ نے بنایا اس کو بند کر دیں، یا فلاں بات، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آگے سے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال مال سے نواز دیا، وہ باہر کینیڈا میں آ کے یا یورپ میں آ کے یا کسی ملک میں آ کے، پہلے وہ پاکستان میں کیا تھے، کیا اوقات تھی ان کی، جماعت احمدیہ کے نام پہ وہ باہر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا، ان کے کیس پاس ہو گئے، ان کی فیملیاں آ گئیں، پھر ان کے دماغ جو ہیں وہ پھرنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کے اندر اوقات سے زیادہ بھر دیا جائے، مال آ جائے، تو اس کی اوقات چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جانور کی طرح جب اس کو گرمی لگتی ہے، لمبی زبان باہر نکال کے اس ٹھنڈک محسوس کرنا چاہتا ہے۔ میں صرف ایک اشارتاً بات کر رہا ہوں، میرا کسی انسان کو دکھ پہنچانا یا کسی کو تکلیف دینا بالکل مقصد نہیں ہے۔ یہ جو نظارے آپ دیکھ رہے ہیں جرمنی موٹر وے پہ آپ میرے ساتھ ساتھ، یہ تو ہمیشہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا را اللہ اور اللہ کے نبی کی جو تعلیم ہے، کم از کم اس کو آپ کے نام جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے نام، آپ کی یہ جو چینل ہے اس کے نام آپ نے یہی رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو کسی بھی انسان کے متعلق بات کرنے کا یا وہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو نہیں ہے ذرہ بھر بھی یہ سلیقہ کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کسی کو مخاطب، ہاں ایک چیز کلیئر ہے کہ صرف اور صرف مال اکٹھا کرنے کے لیے، چند لائکس لینے کے لیے، چند لوگوں کے کیا کہتے ہیں بڑھانے کے لیے، آپ کے سبسکرائبر، آپ لوگوں کی عزتیں اچھالتے پھر رہے ہیں۔ خدا اور خدا کے نبی کو یہ ذرا بھر بھی منظور نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ کا اپنا ایک ذاتی ہے۔ میں یہ جرمنی کے نظاروں میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی پروگرام کرنا چاہیں، کوئی کم از کم آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ آپ لوگوں کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے، لوگوں کے دل تو چھلنی نہیں کر رہے۔ اگر آپ اسی طرح ہی چلنا چاہتے ہیں جو کہ ایک انسان اور جانور کے اندر فرق پیدا کرتا ہے، جو انسان ہوتا ہے وہ بات انسان کی سمجھ جاتا ہے کہ میں کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنوں، لیکن جو جانور ہوتا ہے اس کو اتنی سینس نہیں ہوتی، اس نے وہ اپنا کام جاری رکھنا ہوتا ہے۔ میری بہرحال جو دوست ان لوگوں کے گروپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو گروپ بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے کینیڈا میں بیٹھ کے، پاکستان میں بیٹھ کے، یورپ میں بیٹھ کے، اور پھر وہ لوگوں کو خلفائے احمدیت کے خلاف اور جو لوگ نظام جماعت کے خلاف ایسی مغلظات بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ چپ کر کے بیٹھ کے سن لیتے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں سے ایگزٹ نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے ان کا ایمان جو ہے، ان کی غیرت
اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ایسی مغلظات سنیں، وہ ایسی باتیں اپنے خلفاء یا نظام کے متعلق سنیں، ان کو بھی اپنا میں نے اپنے آپ کو ان گروپوں کے اندر صرف اور صرف اس مقصد کے لیے ابھی تک رکھا ہوا یا ایگزٹ نہیں کہ ان لوگوں کا وہ طریقہ کار دیکھا جائے کہ یہ کس طرح سے یہ استعمال کرتے ہیں، یہ کس طرح سے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں اور کن کن لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں، یہ چیز دیکھنے کے لیے بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو فہم اور عقل دے، اور ان لوگوں کو بھی جو نام غلام رسول اور شیخ اور مجھے سارے نام نہیں آتے، لیکن میرا کہنے کا مقصد تکلیف پہنچانا نہیں ہے، میرا کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ خدا را دنیا میں بسنے والے بہت سارے انسان ہیں، جب آپ کو جماعتی نظام سے کوئی اختلاف ہوا یا آپ کو کوئی ٹھیس پہنچی تو آپ کا یہ کام کہ آپ اس جانور کی طرح زبان لمبی کر لیں اور تکلیف پہنچائیں، اس سے باز آئیں۔ 2 دن پہلے ہمارے ایک بہت ہی عزیز بہت محترم شخصیت محترم مہدی صاحب کا انتقال ہوا، پھر ان کا کل ان کی تدفین تھی۔ آپ نے دیکھا انسان، ہر انسان جو ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی ایک دن جانا ہے، لیکن آپ لوگ جو بدنامی کما کے اس دنیا سے جائیں گے، لعن طعن آپ کے اوپر لوگ کریں گے آپ کی روانگی پہ، اس سے آپ بچیں، توبہ کریں، اور کم از کم اپنے پروگرام آپ نے کرنے ہیں لوگوں کو کیا کہتے ہیں اپنا سبسکرائب لینے کے لیے یا ان کے کمنٹس لینے کے لیے، تو کم از کم آپ اتنا کریں کہ آپ ان لوگوں کی بد دعائیں نہ لیں جن کو آپ تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے کمنٹ سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو فہم اور عقل دے، کیوں کہ یہ والا کام آج کل بہت تیزی سے سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہے۔ اگر یہ لوگ اسی طرح بڑھتے چلے گئے اور اپنی ڈٹائی میں لگے رہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کے متعلق لوگ جو ہیں وہ بد دعائیں نکالنا شروع کر دیں۔ ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لازمی بات ہے بد دعا نکلتی ہے۔ اللہ فہم اور عقل دے اور ان کو سمجھنے کی توفیق دے اور یہ اپنی حرکتوں سے